السلام علیکم ندیم بھائی. بعض دفعہ آپ کی باتیں سن کے دل کو اتنا اطمینان ہوتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں. اور بعض دفعہ یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بول سکتی ہوں، پر مجھے اپنی آواز جب میں ریپیٹ میں سنتی ہوں تو اچھی نہیں لگتی. لیکن آج آپ کی بات سن کے اتنا دل کو اطمینان ہوا، کیونکہ پچھلے جب سے ہم عمرہ سے آئے اس کے بعد ایک سے ایک یعنی کہ بیڈ نیوز سننے کو آ رہی تھی. یہاں پہ میری بیٹی کالج پڑھتی ہے، تو اس کے ساتھ جو اس کے اسٹوڈنٹ تھے یعنی کہ اس کے کلاس فیلوز، ان میں سے 2 بچوں نے خودکشی کری. خودکشی پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا ڈپریشن یہاں کے بچوں میں اتنا کیوں ہے. تو میں خود بھی تھوڑی سی اپسیٹ ہوئی تھی. تو میں نے اپنی بیٹی کو یہی کہا کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے، تم لوگوں نے اس کو انگزائٹی کا نام دے دیا ہے. اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے تو اتنی تکلیفیں، یعنی کہ پردیس، میں بہت چھوٹی عمر میں آئی تھی پردیس اٹلی میں 19 کی تھی، اور میرے ہسبینڈ 2 جابس کرتے تھے، اور میں ہر وقت بس ایک کمرے میں بند دیکھتی رہتی تھی. میں نے کہا اگر تم لوگ اگر وہ دور دیکھ لیتے تو وہ ہوتی ہے انگزائٹی. میں نے کہا انگزائٹی کا لفظ تو مجھے ابھی 2-4 مہینے یا سال پہلے سمجھ میں آیا انگزائٹی کیا ہے. کیونکہ جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ کو انگزائٹی ہے. میں نے اس سے ڈینائی کیا، میں نے کہا یہ انگزائٹی کیا ہوتی ہے، مجھے کوئی انگزائٹی نہیں ہے. کہتے ہیں ڈپریشن یہ وہ. میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں ہے نا. پھر وہ ڈاکٹرز آپ کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں. اب یہ پاکستان میں بھی اتنا زیادہ کامن ہو گیا ہے، جس بندے کو دیکھو وہ کہتا ہے انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے آپ کو. تو میں کہتی ہوں کہ ہم سے جو پہلے لوگ چلے گئے، انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کے حساب سے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور وہی آپ والی بات کہ ہم سب اس دور سے گزرے ہیں، لیکن جب ہم اپنا ماضی دیکھتے ہیں پیچھے پلٹ کے تو ہمیں کہتے ہیں ہم بہت سو سے بہت اچھے ہیں، اور وقت گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے حافظہ سے ایک بات ہوئی تھی، کیونکہ مجھے ٹینائٹس کا پرابلم ہے، میرے کانوں میں آوازیں آتی ہیں. تو اس نے مجھے بتایا، تو 2 دن سے اس لڑکی کا ہی میرے دماغ میں چل رہا تھا کہ میں نے کہا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے. کسی نے یعنی کہ پتہ چلا مجھے تو میرا دماغ ادھر چلا گیا، تو مجھے اپنا ٹائم پیریڈس یاد آ گیا کہ میں بھی بہت روتی تھی کرتی تھی. پھر میں نے یہ توکل کر لیا کہ اللہ تو نے دی ہے، یہ تو نے ہی دور کرنی ہے. اور یقین کریں جب سے میں نے یہ نیت بنائی ہے، اب کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے کیونکہ شیطان تو ہمارے ساتھ ساتھ ہے، وہ ہمیں ہر طریقے سے پریشان کرتا ہے. کبھی کبھی آتا ہے ذہن میں، لیکن پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو نے تکلیف دی ہے، تو نے ہی دور کرنی ہے، اور کوئی نہیں دور کر سکتا. تو ندیم بھائی، اللہ میاں آپ کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی دے، اور اللہ پاک آپ کی وائف کو اور آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے. اللہ پاک آپ کے بچوں کو بھی آپ جیسا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت نعمتوں سے نوازے. کیونکہ آپ اتنی اچھی بات کرتے ہیں کہ انسان جو اپنی ٹینشن میں ہوتا ہے، میں نے کافی دن بعد اتنے غور سے آپ کی دونوں وائس میسیج ابھی سنے، اور یقین کریں مجھے عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. لیکن اللہ میاں آپ کی بیوی کو بھی بہت صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ میاں آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے. یہی دعا کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. جی ندیم بھائی بالکل. اور میں اس میں پھر اگر آپ یہ لڑکوں کو میسیج دے رہے ہیں تو اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو بھی بچے انگزائٹی کے اندر ہیں، پتہ ہے آج کل دور چینج ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں، آپ جب کوئی ماں اور باپ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پالتا ہے، یعنی کہ 17-18 سال ان کو صبح سے لے کر شام تلک لانا لے جانا، اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. خاص طور پہ جو ہم باہر رہتی ہیں مائیں، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ٹائم سے اٹھنا، چھوڑنا، کرنا. کیونکہ جس بچے نے ابھی یہ کیا ہے اس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں گئی جنازے پر، تو اس کی ماں بس اس کو دیکھے جا رہی تھی، اور وہ بچہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن تھا، اور ساری بہت بہت اچھا 5 ٹائم کا نمازی بچہ تھا. نہیں پتہ اس نے کیوں کیا ایسا.
میں اس کی ماں کی آنکھیں نہیں بھول سکتی کہ وہ اپنے بیٹے کو بس دیکھے جا رہی، اور میں ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی میں یہ سوچے جا رہی کہ اس نے اس بچے کو 17 سال دیے ہیں، اور میں کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ پرائمری اسکول سے تھا وہ بچہ، میری ان سے کوئی سلام دعا نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، لیکن میں جب اپنے بیٹی کو چھوڑنے جاتی تھی وہ بھی آتی تھی، اور چاہے گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ کا موسم بہت ہی خراب ہے، تو وہ ماں اپنے بچے کو لانا لے جانا کرنا اور چھوڑنا. جب بچے 17-18 سال کے ہوتے ہیں تو مائیں پھر خواب سجانے لگتی ہیں کہ اب یہ بڑا ہو گیا، اب یہ یونیورسٹی جائے گا، پھر میں نے اس کی شادی کرنی ہے، اور ایک دم سے وہ بچہ انگزائٹی کا شکار ہو کر یہ کر لیتا ہے، یا پڑھائی کے دباؤ میں آ کے یہ کر لیتا ہے. تو اس ماں کی ساری محنت ایک منٹ میں اپنے آنکھوں سے جاتا دیکھ کر مجھے جو تکلیف ہوئی آج ابھی تلک، یعنی کہ مجھے مہینہ ہو گیا ہے، میں اس کی آنکھیں نہیں بھول پا رہی، اور اس کے باپ کے ورڈز میں نہیں بھول پا رہی. اس کے ابو بس یہی کہہ رہے تھے کہ ایک دعا پڑھ رہے تھے، میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی، نعم الوکیل، مجھے بھی صحیح سے یاد نہیں آ رہی وہ، تو حسبی اللہ نعم الوکیل وہ پڑھے جا رہے تھے. اور پھر جب میں نے گھر آ کے اس کے معنی دیکھے تو اس میں تھا میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ میں خود ابھی قرآن پڑھ رہی ہوں اور مجھے اتنا پرفیکٹ یاد نہیں ہے دعائیں، اور زبان پہ نہیں ہے. حسبی اللہ نعم الوکیل وہ پڑھے جا رہے تھے، اور اتنے اسٹرانگ دونوں ماں باپ تھے کہ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گر رہا تھا. لیکن جب اس کے باپ نے، ان کا آخری وقت ہوا، اپنے بیٹے کو جس طرح سے چوما اور جس طرح سے اس نے الوداع کہا، میں ان دونوں ماں باپ کو نہیں بھول سکتی. تو بس بچے آج کل کے اللہ پاک ان کو بھی پاک و پروردگار شیطان مردود کے شر سے دور رکھے، اور اللہ پاک انہیں بس دین حق پہ چلنے کی توفیق دے. میری بیٹی خود کہتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ جب ایگزام ہوتے ہیں تو بچے کتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو میں نے انہیں یہی کہا کہ تم نے جو محنت کی ہے اس کا پھل تمہیں ملے گا، اللہ نے دینا ہی دینا ہے، اگر نہیں کی تو کوئی بات نہیں، اور کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو بس آپ یہ ضرور میرا میسیج ڈالیے گا کہ ضرور خدایا اپنے ماں باپ کو دیکھیں، اور اگر ماں باپ آپ کو ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں. اللہ حافظ. اور ایک چھوٹی سی بات اور ندیم بھائی یہ ضرور کہیے گا کہ جب ہم دنیا کی سختیاں نہیں جھیل پا رہے تو ہم آخرت کی کیسے جھیلیں گے، آخرت کی ہم سختیاں کیسے برداشت کریں گے، یہ ضرور کہیے گا. اللہ حافظ.